اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میری پیاری عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اسلام کے اندر نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہمارے اور کفر کے درمیان نماز کا ضائع کرنا ہے، یعنی کافر نماز نہیں پڑھتے اور اہل ایمان نماز کو ضائع نہیں کرتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر تمام احکام موجود ہیں، لیکن سب سے زیادہ جس کا حکم آیا ہے اور نہ کرنے کی وعید آئی ہے، جس کی اہمیت بہت زیادہ آئی ہے، بار بار جس کا ذکر آیا ہے، یہاں تک کہ 109 مرتبہ تو صراحت کے ساتھ اس کا ذکر آیا ہے، وہ ہے دین کا ستون یعنی نماز۔ تو بہت زیادہ اہمیت بار بار اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے قرآن پاک کے اندر۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ لوگ جو نماز ادا کرتے ہیں اور جو ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے رزق، اس میں سے اللہ کی راہ میں وہ خیرات کرتے ہیں۔ کہیں اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، تم نماز ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی باجماعت نماز ادا کرو۔ کہیں ارشاد فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم مدد حاصل کرو نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ، صبر اور نماز کے ساتھ۔ اور کہیں اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہم نے معاہدہ کیا، جب معاہدہ ہو گیا تو اس معاہدے میں یہ بھی تھا کہ تم نماز ادا کرو گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ فرمایا تم نماز ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور جو تم خیر میری نیکی آگے بھیجتے ہو یا خیرات کو آگے بھیجتے ہو، تم اللہ رب العزت کے پاس اس کو محفوظ پاؤ گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے، یعنی جو تم نیک کام کرو گے اللہ تعالیٰ اس کام کو گھٹائے گا نہیں۔ کہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ تم استعانت چاہو صبر سے اور نماز سے، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، حضرت سیدنا پیغمبر اسلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام جو تشریف لائے ان پر بھی نماز فرض تھی اور ان کی امتوں پر بھی نماز فرض تھی۔ جیسے اللہ ارشاد فرماتا ہے فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ، میرے پاک پیغمبر زکریا علیہ السلام کو فرشتے نے آواز دی، پکارا وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، اس وقت وہ محراب میں نماز پڑھتے ہوئے کھڑے تھے، یعنی حالت قیام میں تھے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کا ذکر فرمایا ہے، تو وہ بھی اس طرح کی وہ نماز ادا کرنے والی تھی اور وہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتی تھی، یعنی بچی تھی اور نماز جماعت کے ساتھ جو پڑھتے تھے ان کے ساتھ وہ نماز ادا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے اٹھو، یعنی نماز کے ارادے سے، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، تو تم اپنے چہروں کو دھو لیا کرو اور اپنی کوہنیوں سمیت اپنے ہاتھوں کو، وامسحوا برؤوسکم، اور پھر اپنے سروں کا مسح کیا کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور پھر تم اپنے ٹخنوں سمیت اپنے پاؤں کو، پیروں کو دھو لیا کرو۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ وہم علی صلاتہم یحافظون، والذین یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں
اور اس پر ایمان لاتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں اور وہ حفاظت کرتے ہیں اپنی نمازوں کی۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک تمہارا دوست، تمہارا یار جو ہے، تمہارا رفیق اللہ ہے اور اللہ کا رسول ہے۔ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، اور وہ ایمان لانے والے لوگ جو نماز ادا کرتے ہیں اور پھر وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، وہ رکوع کرنے والے ہیں۔ یہ ہیں تمہارے دوست، تمہارے یار، تمہارے ساتھی۔ میرے عزیز دوستو، جگہ جگہ پر اللہ رب العزت نے نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ مختلف صورتوں میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آفتاب کے ڈھلنے کے وقت سے لے کر رات کے اندھیرے تک نمازیں ادا کیجیے۔ وقرآن الفجر، اور صبح کا قرآن تلاوت کرنا۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، فرمایا صبح کا جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، اے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نماز تہجد بھی ادا کیا کریں۔ اور نماز تہجد جو ہے، یہ تہجد کی نماز آپ کے لیے ایک زائد چیز ہے، نفل ادا کیا کرے۔ پہلے نبی پاک علیہ السلام پر نماز تہجد بھی فرض تھی، بعد میں اس کو نفل بنا دیا گیا۔ میرے عزیز دوستو، اللہ جل مجدہ الکریم قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے فویل للمصلین، بس بربادی ہے، تباہی ہے نمازیوں کے لیے۔ کون سے نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کو بھولے ہوئے ہیں، جو نمازوں سے بے خبر ہیں۔ الذین هم یراؤون، وہ لوگ جو نماز ادا کرتے ہیں لیکن دکھلاوے کے لیے نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ منافقین کی ایک نشانی ہے، جب وہ آپس میں موجود ہوتے ہیں معاشرے کے اندر تو تب تو وہ نماز ادا کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ لوگ کہیں گے لے چنگن یہ مسلمان ہے، لو جی یہ تو نماز ہی ادا نہیں کرتا، ہاں جی، تو لوگوں کے طعنے سے بچنے کے لیے وہ نماز ادا کرتے ہیں۔ لیکن جب تنہائی میں ہوتے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا ہے، تو کوئی فکر نہیں ہوتی، چاہے مہینہ گزر جائے یا سال گزر جائے، وہ نمازیں ادا بولے نا نہیں کرتے، نمازیں ادا۔ قیامت کا دن ہوگا جو 50,000 سال کا دن ہوگا، اس دن سب سے بڑی عظمت اہل ایمان کے لیے یہ ہوگی کہ اللہ کا دیدار ان کو نصیب ہوگا۔ لیکن اس وقت کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے یوم یکشف عن ساق، جس دن پنڈلی کھولی جائے گی۔ اس سے کیا مراد ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ بعض نے کہا کہ اللہ رب العزت کا جمال جو ہے وہ اہل ایمان کو دکھایا جائے گا۔ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، آواز آئے گی، بن دیکھے خدا کو سجدہ کرتے تھے، آج خدا کو دیکھ کر سجدہ کرو۔ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، سجدے کی طرف بلائے جائیں گے، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے ان میں طاقت ہی نہ ہوگی کہ وہ سجدہ کر سکیں۔ خاشعتاً ابصارہم، ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی شرم کے مارے میں۔ آج شرم نہیں آتی، آج حیا نہیں آتی، لیکن اس دن حیا اور شرم کے مارے میں آنکھیں جھکی ہوں گی۔ ترحقہم ذلہ، اور خاری ذلت و رسوائی ان پر چڑھ رہی ہوگی، ان کے چہروں کو ڈانپ رہی ہوگی۔ وقد كانوا يدعون الى السجود، دنیا میں ان کو سجدے کے لیے پکارا جاتا تھا۔ الصلاۃ خیر من النوم کی آواز سنتے تھے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، نماز کی طرف آؤ، فلاح کی طرف آؤ، پکارا جاتا تھا۔ وہم سالمون، اور اس دن وہ سلامت ہوتے تھے، پھر بھی نماز ادا کرنے کے لیے نہیں آتے تھے۔ لیکن قیامت کے دن وہ ارادہ کریں گے لیکن ان کو توفیق نہیں ہوگی، ان کی کمر جھک نہ سکے گی۔ کیوں؟ کہ وہ تانبے کی کمر اس پر چڑھا دی جائے گی تاکہ یہ اللہ کے آگے جھک نہ سکیں۔ میرے عزیز دوستو، ایسے وقت سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ان کا ساتھی بنائے جو قیامت والے دن اللہ کی حضور سجدے میں گر جائیں گے۔
میرے عزیز دوستو، اللہ ارشاد فرماتا ہے اہل جنت جنت میں جائیں گے تو وہ وہاں سے دیکھیں گے کافروں کو، منافقوں کو، نماز چھوڑنے والوں کو، تو پوچھیں گے جہنمیوں سے، فرمائیں گے ما سلککم فی سقر، ہمیں بتاؤ گے کہ یہ ذلت اور رسوائی میں تم کو ڈالا گیا ہے، کون سی بات تھی، کون سی چیز تھی جس نے تمہیں رسوائی اور ذلت کی جہنم میں ڈال دیا ہے؟ وہ کہیں گے ہائے افسوس، قالوا لم نک من المصلین، ہائے افسوس، لوگ تو نماز پڑھتے تھے لیکن ہم نماز ادا نہ کرتے تھے، ہم نماز ادا نہ کرتے تھے، لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور ہم مسکینوں کو کھانا کھلانے والے بھی نہ تھے۔ استغفر اللہ، زور سے کہیں استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یا اللہ ان ذلیل و خوار لوگوں میں ہمیں شامل نہ فرمانا، ہمیں کن میں شامل فرمانا؟ اللہ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، میرے مومن بندے فلاح پا گئے، وہ کامیاب ہو گئے، وہ جنت کے وارث بن گئے، وہ سب نعمتیں لوٹ گئے۔ کون؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشیت کرتے ہیں، ادھر نماز نہیں دیتے ہیں، ادھر ان کا رونا بند نہیں ہوتا، وہ نماز کی حالت میں ڈرتے ہیں، خشیت کرتے ہیں، کب کبھی طاری ہو جاتی ہے ان کے وجود پر، اور وہ اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے وہ بندے فلاح پا گئے، اللہ کے وہ بندے اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں ان بندوں میں شامل فرما جنہیں تو نے کہا ہے کہ یہ میرے بندے کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے۔ پھر بھی آستہ کریں، آمین کہنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ جب بندہ صدق کے دل سے آمین کہتا ہے تو پھر اللہ ان کو انہی بندوں میں شامل فرما لیتا۔